السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ اور یہاں پر ہم جس ٹاپک کو اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا نام ہے اذان و اقامت اور مؤذنین کا ثواب۔ یہ ہے باب چیپٹر۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 864 لکھا ہے حفظ سواد حفظ بن بختری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ملائکہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی بے مثلی کا اقرار کر لیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ملائکہ نے کہا کہ کوئی نبی مبعوث ہوا۔ جب انہوں نے حی علی الصلاۃ کہا تو ملائکہ نے کہا کہ یہ اپنے رب کی عبادت کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے حی علی الفلاح کہا تو ملائکہ نے کہا کہ جس نے ان کی اتباع کی اس نے فلاح پائی۔ اب اگلی حدیث ہے 865 لکھا ہے منصور بن حازم ہے الف زیمیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کلمات اذان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی اور اقامت کہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم نے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا تم کو یاد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر بلال کو بلاؤ اور انہیں سکھا دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ کو بلوایا اور ان کو اذان دینا سکھا دیا۔ اگلی حدیث ہے 866 لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان تو تم چاہے بغیر وضو کے کہہ لو، ایک لباس میں کہہ لو، کھڑے ہو کر کہہ لو، بیٹھ کر کہہ لو، جس طرف تمہارا رخ ہو کہہ لو، مگر جب تم اقامت کہو تو باوضو ہو کر اور نماز کے لیے آمادہ ہو کر۔ اب اگلی حدیث ہے 867 لکھا ہے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی بے زے نون توئے چھوٹی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہو تو اذان کہہ لے، سواری پر ہو تو اذان کہہ لے۔ اگلی حدیث ہے 868 ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سواری پر ہو یا پیدل چل رہے ہو یا بغیر وضو کے ہو اور اذان کہہ لو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر تم سوار ہو یا بیٹھے ہوئے ہو تو اقامت نہ کہو، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو یا چوروں کی سرزمین ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 869 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کو اذان و اقامت کے درمیان اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ جتنا خدا کی راہ میں شہید ہونے والے اور اپنے خون میں لوٹنے والے کو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر تو لوگ اذان دینے کے لیے آپس میں لڑیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اذان دینے کا کام ضعیفوں پر چھوڑ دیں گے، تو یہی وہ گوشت و پوست ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگلی
ہیڈنگ نہیں سوری حدیث کا نمبر ہے کہ حضرت 870 حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری گفتگو جو مجھ سے میرے ولی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ یہ کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب تم نماز پڑھو تو تمہارے پیچھے جو سب سے زیادہ ضعیف شخص ہو اس کی جیسی نماز پڑھو، اور اذان پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرو جو اذان کی اجرت لیتا ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے حدیث کا نمبر ہے 871، لکھا ہے خالد بن اب نام یہ نجیح نون جیم یہ ہے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان میں اللہ اکبر کے ہا اور الف کو پوری فصاحت کے ساتھ کہنا حتمی اور لازمی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 872، لکھا ہے کہ اور ابو بصیر نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلال ایک غلام صالح تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایک کے لیے بھی اذان نہیں کہوں گا، پس اسی دن سے حیا علی خیر العمل کہنا ترک کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 873 حدیث پہ لکھا ہے کہ حسن بن سری سین رے پہ تشدید ہے اور پہ چھوٹی ہے سری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے۔ اگلی حدیث ہے 874، اور خالد بن نجیح نے انہی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت دونوں حتمی اور لازمی ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دونوں موقوف اور طے شدہ ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے 875 نمبر کی کہ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان میں تمہارے لیے اتنی بھی آواز جائز ہے کہ جیسے تم خود کو سنا رہے ہو یا خود کو سمجھا رہے ہو، اور اللہ اکبر میں ہا اور الف فصاحت اور وضاحت سے کہو، اور جب تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو یا تمہارے سامنے کوئی نام لے تو تم درود بھیجو نبی اور ان کی آل پر، خواہ اذان میں نام ہو یا غیر اذان میں۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور بغیر اپنے نفس پر زور دیے تمہاری جتنی بھی آواز تیز ہوگی جسے اکثر لوگ سنیں اتنا ہی تمہارا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب اگلی حدیث ہے 876، معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اذان کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کھل کر بلند آواز سے کہو، اور جب اقامت کہو تو اس سے کم اور دھیمی آواز سے، اور اذان و اقامت میں تم صرف دخول وقت کا انتظار کرو اور اقامت میں جلدی کرو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 877، لکھا ہے نیز عمار صاباتی نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز فریضے کے لیے کھڑے ہو تو اذان کہو اور اقامت کہو، اور اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ دو، خواہ بیٹھ کر یا کوئی اور بات کر کے یا تسبیح پڑھ کر۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اذان و اقامت کے درمیان فاصلے کے لیے کتنی بات کافی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ کافی ہے۔ پھر لکھا ہے 878 حدیث کا نمبر ہے کہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو پیادہ چل رہا ہے اور طاہر نہیں، یا وہ سواری کی پشت پر ہے اور اذان کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر کلمہ شہادت کہنے والا رو بقبلہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 879 میں لکھا ہے کہ اور زرارہ نے ان جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ لی جائے تو پھر امام اور تمہارے اور تمام اہل مسجد کے لیے کلام کرنا حرام ہے، سوائے اس کے کہ امام کے آگے بڑھانے کے لیے کچھ کہا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 880 پہ لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھا قاری ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کرے، اور جو تم میں سے اچھے لوگ ہوں وہ اذان کہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ آگے چلتے ہیں، 881 حدیث نمبر ہے، لکھا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں 1 سال اذان کہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اگلی حدیث ہے 882، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ مؤذن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، اس کی نگاہ آسمان تک جاتی ہے اور اس کی آواز آسمان پر گونجتی ہے، اور ہر خشک و تر جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور مسجد میں جو بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس میں اس کا حصہ ہے، اور جو بھی ان کی آواز سن کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اب حدیث نمبر 883 ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 7 سال تک صرف بنظر ثواب اذان کہے گا تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگلی حدیث ہے 884 روایت کی گئی ہے کہ جب ملائکہ اہل زمین کی اذان کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ لوگ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اگلی حدیث ہے 885، زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان کے لیے کم سے کم اتنی اجازت دی گئی ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت سے رات کا افتتاح ہو، اور ایک اذان اور ایک اقامت سے دن کا افتتاح ہو، اور اس کے علاوہ تمام نمازوں میں صرف اقامت جائز ہے بغیر اذان کے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عرفات میں نماز ظہر و عصر ملا کر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی، اور مزدلفہ میں میم زید دال لام فہ مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 886، اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے اذان اور اقامتوں کے ساتھ، اور نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ سفر بریکٹ میں لکھا ہے سفر نہیں بلکہ حضر میں بلا کسی عذر و سبب کے پڑھا۔ اب اگلی حدیث ہے 887، اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، اور جو شخص بغیر اذان کے صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ملائکہ کی صرف 1 صف نماز پڑھتی ہے، اور صف کی حد مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 888، اور عباس بن ہلال کی روایت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اذان اور اقامت کہی اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، اور اگر اس نے بغیر اذان کے صرف اقامت کہی تو اس کے داہنے جانب رائٹ سائڈ پہ 1 ملک اور بائیں جانب 1 ملک نماز پڑھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ 2 صفوں کو غنیمت سمجھو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 889 لکھا ہے، اور ابن ابی لیلہ کی روایت میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں، وہ صفیں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ ان کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے، اور جو شخص صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے صرف 1 ملک نماز پڑھتا ہے۔ اور اب حدیث نمبر 890، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان صبح سنتے وقت یہ کہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دن کے آنے کا واسطہ دے کر، رات کے جانے کا واسطہ دے کر، اور نماز کے وقت حاضر ہونے کا واسطہ دے کر، اور تجھ سے دعا مانگنے کی آوازوں کا واسطہ دے کر کہ تو میری دعا کو قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور اس طرح جب اذان مغرب سنے تو کہے اور اسی دن مر جائے یا اسی شب میں مر جائے تو وہ تائب مرے گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے مؤذن عامر کے والد ابن نباہ نون بے الف ہے اپنی اذان میں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کہا کرتے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ان کو یہ کہتے دیکھا تو فرمایا کہ عدل کے ساتھ کہنے والوں کو مرحبا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کو مرحبا اور اہلاً۔ اب اگلی حدیث ہے 891، حارث بن مغیرہ نظری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ اشہد ان لا الہ
الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے بنظر ثواب کہے کہ وَأَنَّ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یوں یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، پھر لکھا ہے کہ اور یہ دونوں شہادتیں ہر کافر و منکر سے برات کے اظہار کے لیے اس کے واسطے کافی ہیں، اور وہ ان دونوں شہادتوں کے ذریعے ہر اس شخص کا معین و مددگار ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے اور اس کی شہادت دیتے ہیں، اور اس کو تمام کافروں اور منکروں کی تعداد کے مطابق اور تمام اقرار کرنے والوں اور اس کی شہادت دینے والوں کی تعداد کے مطابق ثواب و اجر ملے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 892۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ اے محمد بن مسلم، تم کس حال میں ہو، کسی حال میں بھی ہو، ذکر خدا ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر تم بیت الخلاء میں بھی ہو اور مؤذن کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور وہ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 893۔ زید شہام شین ہے الف میم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے اذان و اقامت بھول کر نماز شروع کر دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو سورہ حمد پڑھنے سے پہلے یاد آ گیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے پر درود بھیجے اور اقامت کہے، اور اگر اس نے سورہ کی قرات شروع کر دی ہے تو پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ اگلی حدیث ہے 894۔ عمار صاباتی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اذان میں ایک لفظ کہنا بھول گیا اور اذان و اقامت سے فارغ ہونے کے بعد اس کو یاد آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو لفظ بھولا ہے اسے کہے اور اس کے بعد آخر اذان تک کہے، پوری اذان اور پوری اقامت کا پھر سے اعادہ نہ کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 895۔ معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب یہ تھوڑا سا ورڈ پڑھنا پڑے گا، تصویب تے سے واو یہ بے، پہلے اس کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہے کہ نماز صبح میں الصلاۃ خیر من النوم، اچھا الصلاۃ خیر من النوم کے متعلق دریافت کیا کہ جو اذان و اقامت کے درمیان کہا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کو نہیں جانتے کہ آخر یہ ہے کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 896۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اگر کوئی لڑکا محتلم ہونے یعنی بالغ ہونے سے پہلے اذان کہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور اذان کہے تو کوئی حرج نہیں، مگر غسل کرنے سے پہلے اقامت نہیں کہے گا۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے 897 نمبر پہ حدیث ہے کہ ابو بکر حضرمی ہے زواد رے میم چھوٹی اور کلیب اسدی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ان دونوں کو اذان بتائی اور پس فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 898 میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مؤذن حضرات سے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ امین ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 899 میں ہے کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جمعے کی نماز عامہ کی اذان پر پڑھ لو، اس لیے کہ یہ لوگ شدت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 900 پہ ہم آ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں اذان کے بغیر اقامت کہہ لینے کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 901۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راستے میں یا اپنے گھر میں اذان کہو پھر مسجد میں پہنچ کر اقامت کہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اب حدیث نمبر 902، اور کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام اذان کہتے اور اقامت کوئی دوسرا شخص کہتا، اور کبھی اذان کوئی دوسرا کہتا اور اقامت آپ علیہ السلام کہتے تھے۔ پھر اگلی حدیث ہے 903 نمبر، حشام بن ابراہیم نے ایک مرتبہ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے اپنے مرض کی شکایت کی اور یہ کہ اس کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں بآواز بلند اذان دیا کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا دکھ درد دور کر دیا اور میری بہت سی اولاد ہوئی۔ پھر اگلے ہی پیراگراف میں لکھا ہے کہ محمد بن راشد کا بیان ہے کہ میں دائم المریض تھا، میں اور میرے خادموں اور میرے اہل و عیال میں سے کچھ لوگوں کو مرض سے چھٹکارا نہیں تھا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں تنہا باقی رہ گیا تھا اور میری کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا۔ مگر جب میں نے حشام سے یہ سنا تو میں نے بھی اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے اور میرے اہل و عیال کے سارے امراض دور کر دیے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 904۔ روایت کی گئی ہے کہ جو شخص اذان سنے اور وہ کہتا رہے کہ جو مؤذن کہتا ہے تو اس کے رزق میں زیادتی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے 905۔ عبداللہ بن علی سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا مال تجارت بصرے سے لادا اور مصر کی طرف چلا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا جو طویل القامت تھے، رنگ بہت سیاہ تھا اور سر اور داڑھی بالکل سفید تھی۔ ان کا لباس 2 پھٹی پرانی چادریں تھیں اور ایک سیاہ تھی اور ایک سفید۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلال ہیں۔ یہ سن کر میں نے چند تختیاں اٹھائیں اور ان کے پاس پہنچا اور کہا السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا الشیخ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث آپ نے سنی ہو وہ بیان فرمائیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور میں بھی رونے لگا اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ہم لوگ روتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بچے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اہل عراق میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا بہت خوب، مبارک ہو۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے بھائی عراقی اچھا لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مؤذن لوگ مومنین کی نماز، روزہ، ان کے گوشت اور خون کے امین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ ان کو دے گا، اور جس کی بھی شفاعت کریں گے اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کوئی اور حدیث ارشاد ہو؟ تو آپ رضی اللہ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص 40 سال تک محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اذان کہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح مبعوث کرے گا کہ اس کے نامہ عمل میں 40 صدیقوں کا عمل نیک و مقبول لکھا ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ رضی اللہ پر رحم فرمائے، کوئی اور حدیث ارشاد ہو؟ تو آپ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص 20 سال تک برابر اذان کہتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح مبعوث کرے گا کہ اس کے پاس آسمان کے برابر نور ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کوئی اور حدیث ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص 1 سال تک اذان دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح مبعوث کرے گا کہ اس کے سارے گناہ جتنے بھی ہوں گے خواہ کوہ احد کے وزن کے برابر کیوں نہ ہوں صاف کر دے گا۔ میں نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کوئی اور حدیث ارشاد ہو؟ تو آپ رضی اللہ نے کہا کہ اچھا اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب جو ورڈ لکھا ہے وہ کیونکہ مٹا ہوا ہے
تو وہ پھر میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ آگے اللہ لکھا ہے. تو بس ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ اچھا اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا. اچھا جی، اب آگے کیا لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فی سبیل اللہ ایمان اور احتساب کے ساتھ تقرب الہی کے حصول کے لیے ایک نماز کے لیے بھی اذان کہے گا تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے گا کہ بقیہ عمر اس کو گناہوں سے بچائے رکھے گا اور جنت میں اس کو شہداء کے ساتھ رکھے گا. میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سب سے اچھی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اسے بیان فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ اے لڑکے، تجھ پر وائے ہو، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا. یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور میں بھی رونے لگا اور خدا کی قسم مجھے ان پر بڑا ترس آیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک مٹی کے تودے کی شکل میں جمع کرے گا اور پھر مؤذنوں کے پاس نور کے فرشتے بھیجے گا جن کے ہاتھوں میں علم ہوں گے اور وہ ایسے گھوڑے کو کھینچتے ہوئے لائیں گے کہ جن کی لجامیں زبرجد سبز کی ہوں گی اور ان کی پاکھر پہ الف کاف ہیرے مشک ازفر کی ہوگی، الف زال فیرے ہوں گی. اس پر وہ مؤذن لوگ سوار ہو جائیں گے بلکہ ان گھوڑوں پر کھڑے ہوں گے اور یہ ملائکہ ان گھوڑوں کو کھینچتے اور یہ مؤذن بآواز بلند اذان دیتے ہوئے چلیں گے. یہ کہہ کر بلال رضی اللہ پر سخت گریہ طاری ہوا اور میں بھی رونے لگا. جب وہ روتے روتے خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پر وائے ہو، تم نے مجھے ایسی باتیں یاد دلا دیں کہ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مشفق سے سنی تھیں. وہ فرما رہے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ مؤذن لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر تمام مخلوق کے سامنے سے گزریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ لوگ کہیں گے تو میری امت کی چیخ و پکار سنی جائے گی. تو اسامہ بن زید نے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تسبیح و تحمید و تحلیل کی آواز ہوگی. اور جب مؤذن لوگ کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میری امت کہے گی ہاں ہم لوگ دنیا میں اسی کی تو عبادت کرتے تھے. تو کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے سچ کہا. اور جب مؤذن صاحبان کہیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری امت کہے گی کہ انہی نے تو ہمارے رب ذوالجلال کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچایا اور تم لوگ ان پر ایمان لائے، حالانکہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے سچ کہا، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا. تو اللہ نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے نبی کو ایک جگہ جمع کر دے، پھر ان کو ان کی منزلوں تک پہنچا دیا جائے گا اور اس میں وہ کچھ ہوگا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا. پھر میری طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے اور استطاعت تو اللہ ہی دیتا ہے تو ایسا کرنا کہ بغیر مؤذن بنے ہوئے نہ مرنا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں ایک فقیر و محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے اور وہ چیز عنایت کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اس لیے کہ آپ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی. اور یہ بتائیں کہ آپ رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی کیا صفت بیان کی؟ انہوں نے کہا اچھا لکھو. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہ لائن کہ اور یہ بتائیں کہ آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کیا صفت بیان کی؟ تو انہوں نے کہا اچھا لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کی 4 دیواری میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ یاقوت کی اور اس کا رنگ امشک الف میم شین کاف امشک ازفر کا ہوگا. اس کے کنگرے یاقوت سرخ و سبز و زرد ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ اور اس کے دروازے کو کون کون سے ہوں گے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس کے دروازے مختلف ہوں گے، ایک باب رحمت ہوگا جو یاقوت سرخ کا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اور اس کا حلقہ کس چیز کا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اب مجھے چھوڑو، تم ایک پیچیدہ سوال کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جب تک نہ بتائیں گے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے تو میں اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا تو پھر لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باب صبر ہوتا ہے اور وہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے اور ایک پٹ کا ہوگا اور یاقوت سرخ کا ہوگا۔ ایک باب شکر ہوگا جو یاقوت سفید کا ہوگا اور وہ 2 پٹ کا ہوگا اور ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، اور وہ شعور کرے گا کہ پروردگار میرے اہل کو جلد میرے پاس بھیج۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا دروازہ کلام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں خدائے ذوالجلال اس کو قوت گویائی عطا کرے گا، اور ایک باب بلاؤ آزمائش ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وہی تو باب صبر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر باب بلا آزمائش کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ باب مصیبت و امراض و استقام و جزام ہوگا وہ یاقوت زرد کا ہوگا جس کا صرف ایک پٹ ہوگا اور بہت کم لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف پہ لکھا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایک مرد فقیر ہوں، کچھ اور عنایت کیجیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے تو نے مجھے بہت پریشان کیا، اچھا سنو، ایک باب اعظم ہوگا اور اس میں صالح بندے داخل ہوں گے اور وہ صاحبان زہد و تقوی ہوں گے جو اللہ سے محبت و انس رکھتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اچھا جب یہ سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ 2 نہروں کے پانی میں یاقوت کی کشتیوں کے اندر بیٹھ کر سیر کریں گے جن کے پتوار موتی کے ہوں گے اور اس میں نور کے فرشتے ہوں گے اور جن کے لباس نہایت گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا نور بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لباس تو سبز رنگ کا ہوگا لیکن اس کے اندر اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہوگا تاکہ یہ لوگ اس نہر کے دونوں کناروں کی سیر کریں۔ میں نے پوچھا کہ اس نہر کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ جنت الماوا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا جنت میں اس کے علاوہ کوئی نہر اور بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جنت عدن ہے جو جنت کے بالکل وسط میں ہے اور اس کی چہار دیواری یاقوت سرخ کی ہوگی، اس کے سنگریزے موتی ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ان کے علاوہ کوئی اور نہر بھی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں جنت الفردوس میں سے جنت الفردوس۔ میں نے عرض کیا اس کی 4 دیواری کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا وائے ہو تجھ پر اے لڑکے، چھوڑ مجھے، تو نے تو سوال کرتے کرتے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا تو آپ نے بھی تو جواب دیتے دیتے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں غرفے غین رے فے بڑی ہے بریکٹ میں لکھا ہے کمرے کس چیز کے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں غرفے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نور کے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کچھ اور بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا تم پر وائے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق مجھے اتنا ہی بتایا تھا، خوش بخت ہے وہ جو اس پر ایمان رکھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں خدا کی قسم اس پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا تم پر وائے ہو جو شخص اس میں ایمان رکھتا ہوگا، یہ اس حق اور اس منہاج کی تصدیق کرتا ہوگا، وہ کبھی دنیا اور زینت دنیا کی طرف رغبت نہیں کرے گا اور خود اپنے نفس کا حساب کرے گا۔ میں نے عرض کیا میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، مگر اب اور تقرب حاصل کرو اور اس پر
پختہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو، عمل کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو، امید رکھو، ڈرو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہو۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ نے گریہ کیا اور 3 مرتبہ ایسی چیخ ماری کہ میں سمجھا کہ اب وہ مرے۔ اس کے بعد بولے، نجات نجات، جلدی جلدی، کوچ کوچ، عمل عمل، خبردار تم لوگ اس میں کوتاہی نہ کرنا، خبردار اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر کہا، اچھا اگر مجھ سے بیان میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اسے معاف کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سے اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو وہ معاف ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے وہ کیا کہ جو آپ کا فرض تھا۔ پھر انہوں نے مجھے رخصت کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرنا، اور جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دینا۔ میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ پھر کہا کہ اچھا اب میں تمہارے دین اور تمہاری امانت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمہیں تقوی کا توشہ عنایت کرے گا اور اپنی مشیت سے اپنی اطاعت میں تمہاری مدد کرے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اذان دے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کبھی فرماتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ احادیث میں دونوں طرح وارد ہوا ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے ابن ام مکتوم نابینا تھے، اور وہ صبح سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے۔ تو سامعین، ہم نے یہاں تک اب میرے خیال اجازت چاہتے ہیں اس نشست میں، اس سے آگے مزید ابھی اسی ٹاپک کے اوپر کچھ احادیث باقی ہیں، وہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔